حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظور نظر بھی ہیں، اور آپ کا فیض اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر استاد کا مقام پرکھنا ہے تو شاگرد کو دیکھو، اگر مولا علی کو دیکھنا ہے تو اہل حسین کو دیکھو۔ حسین اپنے باپ کا تعارف ہے، اور ہر اولاد اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ باپ کا تعارف بن سکے۔ ہر اولاد یہ ہر کے لیے نہیں ہے، لیکن باہو سلطان کی بات کیا انوکھی ہے، عجیب ہے کہ وہ تعارف بنے ہیں غوث جلی کا، ہے تو اور بھی سارے، اور کوئی سلسلہ بھی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کا انکار نہیں کرتا۔ عمر جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ انبیاء کے درمیان عزت رکھتی ہے، وقار رکھتی ہے، اسی طرح اولیاء کاملین کے اندر غوث جلی کی ذات کو وہ مقام حاصل ہے۔ اب جو آپ کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ ولی ہی نہیں، وہ ولی ہی نہیں۔ اور کوئی بھی سلسلہ نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، شتاری ہو، اویسی ہو، وہ اپنے آپ کو سلسلہ قادریہ سے افضل نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ کہ ہر سلسلے کا امیر غوث جلی ہے، سارے سلسلوں کی کڑیاں میرے غوث تک پہنچتی ہے۔ اور پھر حضرت مجدد پاک جو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، اکبر دور کے اندر اس کے ساتھ ٹکر لینے والی ذات اگر تھی تو وہ مجدد پاک ہی تھی۔ وہ ہستی کیا فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے حوالے سے آپ دوبارہ شکل فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے اندر جو 11 ائمہ گزر چکے، اس کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ غوث جلی کا مقام ہے۔ مجدد پاک فرما گئے کہ جب تک امام مہدی نہیں آتے تب تک عزت کا تاج، شہرت کا تاج، ولایت کا تاج، امامت کا تاج غوث جلی کے ساتھ ہے۔ حضور سیدہ پاک کی نمائندگی کرنے والی ہستی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے، اور اس ہستی سے فیض لوٹنے والا سلطان باہو کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ اور پھر کیسا کہا ہے، سن فریاد پیران دے پیرا تو میری عرض سنی کر کے۔ یہ بات ایسے نہیں کہی گئی، یہ کہنے والا باہو ہے، اور جس کو فریاد کی جا رہی ہے وہ غوث جلی ہے۔ وہ سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ یہ سننا سرور، یہ کہ جو سر سنا ہے آپ فرماتے ہیں یہ مردود بھی ہے اور منظور بھی ہے۔ منظور تب جب اس پر حضور کا نام لیا جائے، مولا علی کا نام لیا جائے، اچھی بات کی جائے تو پھر منظور ہے، اور مردود کب؟ جب اس پر لاحق باتیں کی جائے، اس پر بےہودہ شاعری پڑھی جائے تو وہ منظور نہیں بلکہ مردود ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے سر سننا سنت ہے، کسی کے لیے سر سننا فرض ہے، اور کسی کے لیے سر سننا بدعت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، میں بتائیں لگا بدعت کس کے لیے ہے؟ باہو سرکار فرماتے ہیں یہ بدعت اس کے لیے ہے جو غافل ہو، جو غفلت میں پڑا ہے، غفلت میں، جس کو اپنی عاقبت کی بھی فکر نہیں، یہ سر اس کے لیے بدعت ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں سنت کس کے لیے ہے؟ جو طالبین ہے، جو اللہ کے طالب ہیں، ان کے لیے سنت ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں فرض کس کے لیے ہے؟ جو واصلین ہے، جو اللہ سے مل چکے، وہ میرے شیخ عبدالقادر کی ذات ہے، سلطان باہو کی ذات ہے، تاتانی اجمیری کی ذات ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات ہے، بہاؤالدین نقشبند کی ذات ہے، شہاب الدین سہروردی کی ذات ہے، حضور علاؤالدین صابر کی ذات ہے، خواجہ محبوب الہی کی ذات ہے۔ کس کس کا نام ہو؟ یہ وہ لوگ جو اللہ سے وصل کر چکے، جو اس سمندر احدیت میں جا ملے، جن کے درباروں پر آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ علامت ہے، یہ اللہ والے وصل کر چکے، تو واصلین کے لیے فرض ہے۔ اور پھر سنت کن کے لیے جو طالب ہے، جو اللہ کو پانے کے لیے نکلے ہیں، جو اس رستے کے اندر مسافر ہیں، وہ سنیں، ان کے لیے سنت ہے۔ اور وہ بدعت کس کے لیے ہے؟ جو غافل ہے۔ اور اگلی بات طالب کو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بہترین آواز اس کائنات میں کون سی بہترین آواز ہے؟ وہ آواز جو حضور کی نعت پڑھے، یہ بہترین آواز ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں دوسرے نمبر پہ بہترین آواز کون سی آواز ہے؟ جو صحابہ کی منقبت پڑھے،
کوسے پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ وہی عقیدہ ہے جو امام محمد رضا بریلوی کا عقیدہ ہے۔ جو صحابہ کی شان میں اشعار پڑے وہ آواز دوسرے نمبر پہ ہے، اللہ کو پسندیدہ آوازوں میں شامل ہے۔ اور تیسری آواز کون سی آواز ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ تیسری آواز جو اللہ کو پسند ہے، جو مقبول ہے، وہ آواز جس میں قرآن پڑھا جائے یا اللہ کا نام لیا جائے، یہ تیسری لیول کی آواز ہے۔ اور پھر یہ تیسری بات سلطان باہو، اس میں 5 باتیں ہیں، تیسری بات میں آ چکا ہوں، 2 باتیں مکمل۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ جو طالب، یہ اب ہمارے لیے بات ہے، اگر ہم اپنے آپ کو طالب سمجھتے ہیں، اگر نہیں، اگر مرشد بس آپ نے پھڑ چھوڑا ہے، بس پکڑ کے چھوڑ ہی دیا ہے، یہ ان کے لیے بات نہیں۔ باہو سلطان کی بات ان کے لیے ہے جنہوں نے لڑ پکڑا ہے اور ابھی تک پکڑا ہے، جنہوں نے پیر کی تعلیمات کو بھی سمجھا ہے، صرف لنگر نہیں کھایا وہاں جاتے۔ آپ فرماتے ہیں جو طالب ہے، اگر وہ طالب مرشد کامل اور مرشد ناقص کے اندر فرق نہ کر سکے تو وہ طالب جھوٹا ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے۔ جو طالب جو اس سفر میں اللہ کو پانے کے لیے نکلا ہے، اگر وہ مرشد کامل اور مرشد ناقص کے بیچ فرق نہیں کر سکتا، آپ بات کو سمجھیں نہیں، میں سمجھاتا ہوں سال لفظوں میں، آپ سبزی لینے جاتے ہیں، تقریب پڑی ہے، اگر آپ یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ اس میں کلو میں کتنا تولا ہے، وہ تو تول کے دے دے گا، پیسے بھی دے آئیں گے۔ بہت اب ہم پاگل نہیں ہوئے، احمق نہیں کہ پیسے پورے لے کر آئے، سودا آدھا لے کر آئے یا ناقص لے کر آئے، خراب سبزی کا لے کر آئے، پھر شکوہ دکاندار کا نہیں، تیری عقل کا ہے۔ یہی بات بہت سلطان سمجھا رہے ہیں کہ اگر تو اللہ کا سچا طالب ہوتا تو پھر تجھے مرشد کامل ملتا۔ جو یہ کہتے ہیں پیر ملتے ہی نہیں جی، یہ منڈیاں بھری پڑی ہیں، جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس سفر میں خود سچا ہی نہیں ہوا۔ جب سچا ہوگا تو مرشد کامل ہی ملے گا۔ مرشد کامل اور مرشد ناقص سے فرق کرنا جانیے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ طالب بننا بہت مشکل کام ہے، یہ بھی آپ نے ساتھ فرما دیا ہے، طالب بننا بہت مشکل کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے ادب اور بے حیا طالب سے ایک دن کا آشنا کتا بہتر ہے۔ وہ کتا جس کو یار کی دیے ہوئے ایک نوالے کا حیا ہے، وہ اس انسان سے افضل بہتر کہ جو پیر کو پیر سمجھ کر بھی ادب رہا، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا پتہ دینے والا ہے۔ بابا اقبال صاحب اس بات کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں تم جب بھی اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤ گے تو آگے انسان ہی ملے گا، کیونکہ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات کو سمجھا کریں۔ اور آخری بات آپ فرماتے ہیں کہ مجھے طالبوں کے اس گروہ پر حیرت ہوتی ہے کہ جن کی زبان پر تو حضرت موسیٰ کی بات ہو اور دل میں فرعون جیسا نفاق ہو، فرعون جیسا نفاق ہو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ نام تو حضور کا لے لیکن حسد نمرود کا اس کے دل میں ہو۔ آئیے آج اصلاح کی ضرورت ہے۔ پیر سے ملے کچھ نہیں، داتا صاحب حاضریاں کیے جی، دعائیں نہیں قبول ہوتی، تو آؤ بہت سلطان نے نسخہ دیا ہے، یہ نسخہ مفت مل رہا ہے۔ نسخہ کیا ہے؟ یہ صاف کر، یہ صاف کر، یہ جو قلب ہے اس کو صاف کر، نمرود کا حسد دور کر، فرعون کا نفاق دور کر، اندر بھی موسیٰ رکھ، عیسیٰ رکھ اور حضور رکھ، تو پھر دیکھ کے سب کچھ ملتا ہے۔ تو طالب حق بننا یہی سلطان باہو کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے، ان کی شاعری کا نچوڑ یہی ہے۔ اس لیے آئیے آج کے بعد محنت کریں، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، تو کیوں نہ اس سفر میں طالب بنے۔ یا اللہ مجھے ہمیں حق کا راستہ دکھا، اپنی طرف آنے والا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ یہ دعا کیا کریں کہ جو رستے تیری طرف آتے ہیں وہ چاہے بغداد سے ہو کر آئے، چاہے اجمیر سے ہو کر آئے، سرہند سے ہو کر آئے، آل و بہار سے ہو کر آئے، یا اللہ وہ آسان کر دے۔ پھر یہ سارے رستے مدینہ پہنچیں گے تو جب حضور کے در پہ پہنچ گئے تو بے فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔